الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ 16ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے، نماز تراویح میں رات جو قرآن کریم کا حصہ پڑھا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 16ویں پارے کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب بالکل قریب آ گیا ہے، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا حساب بالکل قریب آ گیا ہے۔ عربی میں جو بات بالکل قریب اور یقینی ہو، تقریباً ابھی ہونے والی ہو، اس کو فعل ماضی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اقتربہ، لوگوں کا حساب بالکل قریب آ گیا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان میں اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک بات کہی ہے۔ اس زمانے میں کوئی سال کے بعد سرکاری اداروں کا جیسے آج کل آڈٹ ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ جن دنوں میں آڈٹ ہوتا ہے تو متعلقہ جو ملازم ذمہ داران ہوتے ہیں وہ بھاگ دوڑ میں ہوتے ہیں، پورے حساب کے کھاتوں کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شیخ سعدی نے کہا، بندہ خدا، 1 سال کا حساب دیتے ہوئے تو تیری جان نکلتی ہے، اور ساری زندگی کا حساب اس ذات کو کیسے دو گے جو تنہائی کو بھی جانتا ہے، دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، جو آنکھ کے اشاروں کو بھی سمجھتا ہے، جو دل دماغ کی کیفیتوں کو بھی سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں کا حساب بالکل قریب آ گیا، لوگ غفلت میں ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی پتہ چل جائے گا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسری طرح ہمیں سمجھایا، فرمایا کہ جب اب آنکھ بند ہے، اب آنکھ کیا ہے؟ بند ہے، موت کے ذریعے جب آنکھ کھلے گی تو اس وقت ساری حقیقتیں انسان کو سمجھ آ جائے۔ عقل مند وہ ہے جو بات کو پہلے سمجھ لے، جو بات کو ڈاکٹر اشارہ کر دے کہ آپ کو شوگر کا خطرہ ہے، احتیاط کرو۔ عقل مند وہی ہے جو اسی وقت محتاط ہو جائے، جو محتاط ہو جائے گا وہ بچ جائے گا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سارے مرد تھے، رجال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے کسی بھی عورت کو منتخب نہیں فرمایا، چونکہ پیغمبرانہ فرائض کی جو ادائیگی تھی، نبی کو نبی بنا کر بھیجنے کے جو مقاصد تھے، ان مقاصد کو مرد اچھی طرح پورا کر سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا سلسلہ رکھا وہ مردوں میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہم نے اچھے برے، مومن فاسق فاجر، منافق مخلص ریاکار لوگوں، قرآن کریم میں ساری حقیقتیں، سارے خاکے تمہارے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ نیک لوگوں کا خاکہ پڑھ کر، تصور پڑھ کر اپنے آپ کو نیکی کی طرف لاؤ گے تو اچھے رہو گے، اور اپنے آپ کو منافقین اور کافروں کی اداؤں اور حرکتوں سے بچاؤ گے، اور مخلص بندوں کی اداؤں کو اپناؤ گے تو دنیا میں بھی تمہیں اس کی برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی تمہیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس دنیا میں باطل اٹھتا ہے۔ بھائی قرآن کے الفاظ پہ غور کرنا، اس دنیا میں باطل اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر حق کو اس باطل کے سر پہ مارتے ہیں اور اس باطل کا بھیجا نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ایک جھوٹ اٹھتا ہے اتنی قوت سے، دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ
پوری دنیا کو یہ جھوٹ اپنے لپیٹ میں لے لے گا، لیکن اللہ جل جلالہ حق میں پھر ایسی طاقت رکھتا ہے کہ حق جو ہے وہ اس جھوٹ کو چلنے نہیں دیتا۔ میں تاریخ میں بڑے بڑے جھوٹ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ وہ جب اٹھے تو دھوئے کی طرح پوری زمین پر پھیل گئے۔ لگتا یہ تھا کہ اب حق کو سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملے گا، لیکن اللہ نے اس باطل کو مٹا دیا۔ مرزا قادیانی بدبخت نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس کے پیچھے برطانیہ انگریز حکومت تھی، اور پوری برطانیہ حکومت نے اپنی طاقت لگا دی۔ پورے ہندوستان کی جو بیوروکریسی تھی وہ بھاگ کر قادیانیت کی طرف آئی۔ تمام اعلیٰ پوسٹوں پر بیٹھنے والے سب قادیانیت کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک مرتبہ یوں لگا کہ شاید بر صغیر میں قادیانیت پھیل جائے گی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا گر جائے گا، لیکن اللہ کی شان، مرزا قادیانی کا باطل دھواں یوں پھیلا کہ لگا کہ یہاں سانس لینا مشکل ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا حق اتنی زور کے ساتھ مارا کہ اللہ تعالیٰ نے قادیانیت کو مٹا کر رکھ دیا۔ اور اس کی ذلت کی انتہا اس دن ہو گئی جن پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ان کو کافر قرار دے دیا گیا۔ اللہ جل جلالہ نے اس گندے کو، اس غلاظت کو، اس باطل کو ذلیل کر دیا۔ 1400 سالوں میں آپ کو میں اس کی اتنی مثالیں دے سکتا ہوں۔ باطل یوں اٹھتا ہے، دھوئے کی طرح پھیل جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اب یہ باطل چھا جائے گا، لیکن بل نقذف بالحق علی الباطل، قرآن کی جو تعبیر ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ نقذف بالحق، پھر ہم حق کو اٹھا کر باطل پر مارتے ہیں اور ہم باطل کے بت کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ بھائی قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان کے ایک ہونے کی فطری دلیل کیا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدائی اور کبریائی میں شریک ہوتا تو یہ زمین کا نظام نہ چل سکتا۔ کیا خیال ہے ایک گھر میں 2 سربراہ ہو، ایک گھر میں شوہر کہے میری چلے گی، بیوی کہے میری چلے گی، 5-7 افراد کا گھر چل جائے گا؟ تو 5-7 افراد کا گھر نہیں چلتا 2 چودھریوں سے۔ تو کیا خیال ہے یہ اتنا بڑا نظام جو ہے، یہاں اگر 2 خدا ہو تو کیسے چل سکتے ہیں؟ ایک کہے گا میں نے سردی لانی ہے، دوسرا کیا کہے گا میں نے گرمی لانی۔ ایک کہے گا میں نے موسم کو یوں کرنا ہے، دوسرا کہے گا میں نے یوں کرنا۔ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، ایک حکومت آتی ہے پاکستان میں تو ہم یہی بندر تماشا دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم یہ قانون لا رہے ہیں، یہ لا رہے ہیں، یہ لا رہے ہیں، یہ لا رہے ہیں، یہ لا رہے ہیں۔ اگلے آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارے غلط تھے۔ ایک آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس وقت ہم سے زیادہ پاکیزہ کوئی ہے ہی نہیں۔ دوسری حکومت آتی ہے وہ آ کے ثابت کر دیتی ہے ان جیسا کرپٹ پہلے کوئی نہیں۔ یہ چل رہا، ایک کچھ کرتا ہے دوسرا کچھ کرتا ہے، لیکن اس کائنات کا نظام بالکل انصاف کے ساتھ ایک ترتیب سے چل رہا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس نظام کو چلانے والی جو ہستی ہے وہ ایک ہے، 2 نہیں ہے۔ قرآن کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی، نبی جی ہم نے اس زمین پر کسی کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا حق نہیں دیا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کو یہاں ہمیشہ رہنے، یہ ہمارا قانون ہی نہیں ہے۔ یہاں جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ اور قرآن کریم نے اس بارے میں ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے انسان کے مزاج میں جلد بازی رکھی ہے، اس جلد بازی پر قابو پا لینا یہی انسان کا امتحان ہے۔ قرآن نے فرمایا ہم نے خلق الانسان من عجل، ہم نے انسان کے مزاج میں کیا رکھی ہے؟ جلد بازی۔ ہم ہر کام میں چاہتے ہیں بس منٹوں میں ہو جائے، منٹوں میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جو جلد بازی ہے یہ شیطانی عمل ہے۔ ہمارا نظام کو چلانے کی ایک رفتار ہے، ایک ترتیب ہے۔ کیا ہے؟ ایک رفتار ہے، ایک ترتیب ہے۔ ہم اسی کے مطابق اس نظام کو چلاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو جلد بازی سے بچاؤ۔
اپنے آپ کو کس سے بچاؤ؟ جلد بازی سے بچاؤ۔ ہماری نوجوان نسل چاہتی ہے رات کو ہم کاروبار کریں، صبح کو کروڑ پتی ہو جائے۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کی جو بنیاد رکھی ہے وہ تدریج پہ رکھی ہے، درمیانی رفتار پہ رکھی ہے۔ کس پہ رکھی ہے بھائی؟ درمیانی رفتار پہ۔ فرمایا جلد بازی شیطانی عمل ہے، اپنے آپ کو جلد بازی سے بچاؤ۔ جو کام بھی جلد بازی میں کرو گے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس پارے میں کہ کل قیامت والے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور سارے عملوں کو تولا جائے گا، اچھائیوں کو بھی تولا جائے گا، برائیوں کو بھی تولا جائے گا۔ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی یا برائی ہوگی اس کو بھی بغیر فیصلے کے چھوڑا نہیں جائے گا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا۔ ان کی قوم بت پرست تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھاتے سمجھاتے آخری مرحلہ میں پھر ان کے سارے بت توڑ دیے، اور جس کے سزا کے طور پر ساری قوم متحد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو سزا دینے پر نشان عبرت بنانے کے لیے بہت بڑی آگ کا انتظام کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بالکل صحیح سالم نکال کر دکھا دیا۔ قرآن کریم نے یہاں کافی نبیوں کا تذکرہ کیا، قوم حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت سلیمان و داود کا، حضرت ایوب کا، حضرت ادریس کا، حضرت ذوالکفل کا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور حضرت مریم علیہ السلام کا نبیوں کا تذکرہ کیا۔ بطور خاص حضرت سلیمان اور داود کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو فیصلے کی طاقت دی تھی، چونکہ یہ نبی بھی تھے اور عظیم الشان بادشاہ بھی تھے، بلکہ ایک کیس اور مقدمے کا فیصلہ قرآن نے وہ طور نمونہ بیان کیا۔ حضرت داود علیہ السلام والد ہیں، حضرت سلیمان بیٹے ہیں۔ والد کی عدالت میں ایک کیس آیا۔ وہ کیس کیا تھا کہ ایک بندہ بکریاں چرا رہا تھا، قریب کسی کا کھیت تھا، اس نے غفلت کی، وہ بکریاں جو ہیں وہ کھیت میں داخل ہو گئی، انہوں نے ساری فصل کو اجاڑ دیا۔ ساری فصل کو کیا کر دیا؟ اب وہ فصل والا جو تھا مزارع، وہ آ گیا حضرت داود کے پاس کہ جی اس کی بکریوں نے میری ساری فصل تباہ کر دی ہے۔ حضرت داود علیہ السلام نے جب تحقیق کی تو جتنی فصل کی قیمت بنتی تھی اتنی ہی بکریوں کے ریوڑ کی قیمت تھی۔ بھائی جتنی قیمت بنتی تھی کس کی؟ فصل کی، اتنی ہی قیمت بنتی تھی کس کی؟ بکریوں کے۔ تو حضرت داود علیہ السلام نے بکریاں لے کے فصل والے کو دے دی تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ بالکل انصاف ہے۔ بھائی سن نہ ذرا، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ تو مشہور ہے لیکن اس سے میں ایک سبق نکالوں گا آپ کے سامنے۔ ویسے میرا جی چاہتا ہے میں پورا گھنٹہ لگا دوں اس سبق پر، بڑا گند مچا رکھا معاشرے میں اس میں، اور ہمارے مولویوں نے مچا رکھا۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ جب دونوں فریق عدالت سے نکلے آگے کھڑے تھے حضرت سلیمان، کیا فیصلہ ہوا ہے؟ بتایا کہ جی آپ کے ابا جی نے یہ فیصلہ کیا۔ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے بھائی انصاف پر ہے کہ نہیں؟ فرمایا میں ہوتا میں اسے بہتر کرتا، میں کیا کرتا؟ انہوں نے کہا جی ابا جی سے، جی بات صاحبزادہ جی کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں ابا جی سے بہتر فیصلہ کرتا۔ حضرت داود نے فرمایا آپ کیا؟ انہوں نے کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ بکریوں نے سارا کھیت اجاڑ دیا ہے، اب فیصلہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ بکریوں والا جو ہے وہ بالکل ہی کنگلا ہو گیا، اس کے پاس کچھ رہا نہیں۔ اس کا میں یہ فیصلہ کرتا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ میں حوالے کر دیتا فصل والے کے، اسے کہتا یہ بکریاں سنبھال، دودھ پی، بیچ، مزہ کر، کاروبار کر اپنا، اور یہ جو کھیتی اجڑی ہے یہ دے دیتا بکریوں والے کے، اسے کہتا جناب 3 مہینے محنت کرو، جب وہی فصل آ جائے جہاں سے تیری بکریوں نے اجاڑی ہے تو فصل والے کے حوالے کر اور اپنی بکریاں لے جا۔ کیا کر؟ اپنی بکریاں لے جا۔
حضرت داؤد نے، قرآن نے دونوں فیصلوں کو صحیح کہا. دونوں فیصلوں کو کیا کہا؟ اس سے پتہ چلا ایک ہی عمل کی دو شکلیں صحیح ہو سکتی ہیں. یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے، آپ کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں. آپ اس وادی کے لوگ نہیں ہیں، میں اس وادی کا بندہ ہوں. یہاں دونوں فیصلے کیا ہے؟ میں اتنی مثالیں دے سکتا. ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے، اس کو جو سمجھ آ گئی نا وہ کہتا بس جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، باقی غلط ہے. اگر ان کو نماز تراویح 8 رکعت سمجھ آ گئی نا تو وہ 20 تراویح کے خلاف قرآن اٹھا دیتے ہیں ان کے خطیب. وہ کہتے ہیں بس ایک ہی چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، دوسری ٹھیک ہے. ان کی یہ بنیاد ہے پوری. اور اس مکتبہ فکر کے مولویوں نے کتابیں لکھ ماری اس پر کہ جی حق کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ایک صاحب میرے پاس ایک مرتبہ اس طرح کے 3-4 لونڈل پاڑے میرے پاس آگے بحث کرنے کے لیے، کہنے لگے جناب حق ایک ہی ہوتا ہے. میں نے کہا یار ایک بندہ ہے وہ نماز لگا ہے پڑھنے، اس کو پتہ نہیں کہ قبلہ کدھر ہے. رات کا وقت ہے، سورج کا اندازہ نہیں ہے. حدیث میں کیا ہے کہ وہ کوشش کرے، اندازہ لگائے کہ قبلہ کدھر ہے. ایسے ہی ہے نا، تحری کرے. اس نے کہا قبلہ ادھر ہے. اس نے 1 رکعت پڑھی. 1 رکعت کے بعد اس کا وجدان گیا کہ وہ غلط ہو گیا، قبلہ تو ادھر ہے. اب وہ رخ کدھر کرے گا؟ 1 رکعت پڑھی ہے ادھر کو، 1 پڑھی ہے ادھر کو. 2 رکعتیں ادھر ہو کے تیسری رکعت کے شروع میں ہو نا 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 میرا وجدان کہہ رہا ہے، میرا خیال کہہ رہا ہے قبلہ ادھر ہے. اب تیسری رکعت کدھر پڑھی ہے؟ تیسری پڑھ کے فارغ ہوا، اندر سے خیال کیا نا 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 اوہو یہ تو اب صبح صادق کے اثرات شروع ہو گئے. وہ تو چوتھی طرف ہے، پتہ چلا قبلہ اور طرف ہے. اس نے ادھر کر لیا. اب 4 رکعتیں 4 سمتوں پر پڑی ہے. میں 4 رکعتیں ہو گئی کہ نہیں؟ 4 رکعتیں ہو گئی. اب ایک ادھر پڑی ہے وہ بھی ہوگی، ایک ادھر پڑی ہے وہ بھی ہوگی، ایک ادھر پڑی ہے وہ بھی ہوگی، ایک ادھر پڑی ہے وہ بھی ہوگی. حدیث کی کتابوں میں بعض عملوں کی 2 شکلیں ہیں. اس لیے میں اکثر کیا کرتا ہوں، جس نے رفع الیدین سے نماز پڑھی بھائی اس کی ہوگی کہ نہیں؟ کہ میں بھی مولویوں کی طرح قرآن اٹھا کے کہوں جس نے رفع الیدین کے ساتھ، میں قسم کھاتا ہوں اس کی. کیسے جاہل لوگ ہیں. جس نے رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے اس کی بھی ہوگی، جس نے بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہے اس کی بھی، اور جس نے آمین ہماری طرح آہستہ کہہ دی اس کی بھی قبول ہوگی، جس نے تھوڑی سی اونچی کہہ دی اس کی بھی کیا ہوگی. یہ کوئی کیسے نہ، یعنی آمین تھوڑی سی آہستہ کہہ لی تو وہ حرام ہو گیا، تھوڑا سا اونچا کہہ لیا تو یہ کوئی بات تھی. اور بھائی جس نے تھوڑا سا اونچا کہہ لیا آمین ہی کہا ہے نا یار، کوئی گالی تو نہیں دی. اور جس نے تھوڑا سا آہستہ کہہ لیا اس نے بھی کیا کہا؟ آمین ہی کہا ہے نا. یہ کوئی بات تھی لڑائی جھگڑے کی کہ اس نے اونچا کیوں کہا اور اس نے آہستہ کیوں کہا؟ یہ تو لڑائی والی چیزیں ہیں. لڑنا تو چاہیے تھا گناہ اور نافرمانی پر، لڑنا تو چاہیے تھا سود پر، لڑنا تو چاہیے تھا شرک پر، لڑنا تو چاہیے تھا شرک پر، کہ حق ایک ہی اللہ ہو سکتا ہے، 2 خدا ہو نہیں سکتے. جن چیزوں پر لڑنا تھا وہاں لڑے نہیں، جن پر نہیں لڑنا تھا وہاں لڑ پڑے. بہرحال تو حق بعض دفعہ کئی شکلیں حق ہو سکتی ہیں. اس کی دلیل کیا دی ہے میں نے؟ بہرحال بھائی میں اس طرح تفصیل کے مسائل میں نہیں جاتا تو پھر وہ خلاصہ رہ جاتا ہے. باقی بہرحال 2-4 باتیں اور سن لیجئے. قرآن کریم نے منافقین کا ایک طرز بیان کیا. مجھے اس پر بڑا خوف آتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے ہم بھی اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ یہ نفاق کے ذرات کبھی ہمارے اندر تو نہیں. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کچھ لوگ کنارے پر کھڑے ہو کر اسلام پر عمل کرتے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر ان کو دین پر عمل کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں زندہ باد، اور اگر ان کو نقصان ہو جائے تو وہ دین کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کی طرف بھاگ جاتے ہیں. گویا کہ وہ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے. ان کا کمرشل ذہن ہے، کاروباری ذہن ہے. نماز پڑھنے سے کاروبار چلا ٹھیک، نہیں چلا تو اوگ گئی نماز. نہیں، یہ نفاق ہے. کیا؟ یہ نفاق ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے پورا کرنا ہے. مجھے دنیا کا فائدہ ہو پھر بھی کرنا ہے، اور مجھے دنیا کا نقصان ہو پھر بھی کرنا ہے. صحابہ اکرام میدان جہاد میں منافق کیا کرتے؟
جس جہاد میں پتہ ہوتا نا مال غنیمت آنی ہے تو اس میں بازو چڑھا کے آگے آگے ہوتے، اور جس میں پتہ ہوتا کہ مال غنیمت کی جگہ سر دینا تو کوئی کہتا ہے میری امی بیمار ہے اور کوئی کہتا ہے میرا ابا بیمار ہے، تو اس میں جاتے ہی نہ۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جب ان کو پتہ چلے نا کہ مال آنا ہے بھاگ کر جاتے ہیں، جب ان کو پتہ ہو قربانی دینی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ جہاں جان دینی ہے بدر میں وہ کہتے تھے جی حاضر۔ احد میں رات کو خواب اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ کل ہمیں شہادت گردنیں کٹوانی پڑنی ہے۔ اللہ کے نبی نے احد میں ایک دن پہلے اپنا خواب بتا دیا تھا، اسی لیے صحابہ اکرام رات کو اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے گئے۔ حضرت ایک صحابی ہیں، وہ اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا تمہاری 7 بہنیں ہیں، تم اکلوتے ہو، لگتا ہے کل میری شہادت ہو جانی ہے، لگتا ہے کل میری 7 بیٹیاں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں بیٹا اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صبح کو میدان احد میں غسل کر کے نکلے کہ لگتا یہ ہے کہ آج ہمیں گردن دینی پڑے گی۔ ان کو پتہ چلا کہ صبح گردن دینی ہے، پھر بھی پہلی صف میں ہے، کوئی بات نہیں۔ ان کو پتہ چلا مال غنیمت ہے، پھر بھی پہلی صف میں، کوئی بات نہیں، چونکہ مال ہمارا مقصد ہے نہیں، ہمارا مقصد تو کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم دین پر عمل کریں اللہ کو راضی کرنے، ایسا نہیں کہ ماشاءاللہ کوئی دین کا کام کیا، سب نے کہا واہ واہ سبحان اللہ مفتی صاحب بلے بلے، اب تو مفتی صاحب نے گوٹا کس کے کر رہے ہیں، اور کسی نے کوئی داد نہیں دی تو اگلے دن وہ نیک عمل چھوڑ دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ نیک عمل لوگوں کی داد سمیٹنے کے لیے ہو رہا تھا، یہ نیک عمل اللہ کے لیے ہو۔ آپ نے جو نیک عمل کرنا ہے، دنیا داد دے پھر بھی کرنا ہے، دنیا داد نہ دے پھر بھی کرنا ہے۔ ہمیں بندوں کی داد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں اللہ کی داد آ گئی وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ قرآن کریم نے اور باتیں بھی بیان کی ہیں، بہرحال آج 1-2 باتیں ذرا تفصیل سے آگے اس پارے کے جو نکات آ سکے اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہم سب کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما، رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ روزے کی، سحری کی، افطاری کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ آگے آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اے اللہ آخری عشرہ لیلۃ القدر، اے اللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اے اللہ رمضان کے انوارات سے 100% ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ رمضان کے انوارات سے 100% ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ رمضان کے انوارات اور برکتوں سے 100% ہمارے دلوں کو منور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا